اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم حدیث جبرائیل اسٹڈی کریں گے۔ حدیث جبرائیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4777 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ مختلف صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص آیا۔ اجنبی شخص کون سا ہوتا ہے؟ غیر معلوم۔ ہاں جی، جسے آپ فرسٹ ٹائم ملے ہو۔ ایک ایسا شخص آیا جو اجنبی تھا ہمارے لیے، جس کے کپڑے نہایت ہی صاف اور سفید اور بال کالے سے آتے۔ اس کا حلیہ کس طرح کا تھا کہ اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا وہ انتہائی سفید تھا اور بہت ہی صاف تھا، اور اس کے بال جو تھے انتہائی کالے رنگ کے تھے۔ نہ اس پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، اور ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے، ہم نے اسے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا، جیسے اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح آپ کے سامنے وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا مؤدبانہ طریقے سے۔ پھر عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ جو آپ سن کر وہ بولا کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوال اور تصدیق پر کچھ حیرانی سی ہوئی کہ اس نے سوال بھی خود کیا اور بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ بولا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کی حقیقت بتلائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے انبیاء پر، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا کویشچن کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس طرح آپ اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے، ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے فورتھ کویشچن کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اور نہ جو سوال پوچھ رہا ہے نہ آپ کو اس بارے میں اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اچھا قیامت کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، جب باندیاں اپنے آقا جننے لگیں اور بھوکے ننگے بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور کچھ دیر ٹھہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل جو سوال کر رہا تھا یہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
وہ جو سوال کر رہے تھے وہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. تو یہ ہے حدیث جبرائیل کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, اس لیے متفق علیہ حدیث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.